دشمنی نہیں کی، میں نے مکہ معظمہ کے لیے نمرود سے دشمنی نہیں کی، میں نے اپنے گھر کے لیے نمرود سے دشمنی نہیں لی، میں نے اپنے مشن کے لیے نمرود سے ذاتی مشن کے لیے نمرود سے دشمنی نہیں لی۔ حقیقت یہ ہے کہ نمرود میرا نہیں، میرے رب کا دشمن ہے۔ آگ میں تو میں اتر رہا ہوں مگر مقابلہ میرے مولا سے ہو رہا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ دشت کربلا میں عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے مگر حسین کا دل مطمئن ہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر حسین کا دل مطمئن ہے، علی اکبر کا بچپن لٹ گیا مگر حسین کا دل مطمئن ہے، ابنائے عباس کٹ گئے مگر حسین کا دل مطمئن ہے، سارے شہداء شہید ہو گئے مگر حسین کا دل مطمئن ہے۔ عالم خیال نے پوچھا، اے عرش مقام، اے امام علی مقام، آپ کا خاندان لٹ گیا، آپ کا دل مطمئن ہے، تو آواز دیتے ہیں کہ سن، خاندان لٹا ہے خاندان، ارے نبی کی عطرت کو لوٹنا اور ہے اور مصطفیٰ کی ملت کو لوٹنا اور ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ارے میں کربلا میں اگر اپنے بچوں کے لیے آیا ہوتا تو میں روتا، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں بچوں کے لیے نہیں، میں کسی خاندان اہل و عیال کے لیے نہیں، میں یزید کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی امامت و خلافت، اس کی عمارت و صدرت، اس کے تخت کو لینے کے لیے نہیں، میں یزید کی حکومت کے لیے، دیکھیں کتنے لوگ کیش کرتے ہیں اس جملے کو، میں یزید کی حکومت کے لیے کربلا میں نہیں، ارے میں تو اپنے دادا ابراہیم کی امامت کو پھر وہی ذہن کو لائیے، میں ادھر انشاءاللہ بھی لوٹتا ہوں۔ آزمائش پہ آزمائش حضرت ابراہیم کی ہوئی کہ نہیں؟ بے انتہا آزمائش، بے انتہا آزمائش، ایک دن جو عجیب و غریب آزمائش ہو گئی۔ حضرت ابراہیم، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت ابراہیم نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا، کانپتے کانپتے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے پاس گئے اور کہا، بیٹا اسماعیل، I have seen a very horrible scene in my dream that I was cutting your neck، میں تمہاری گردن کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہا، کہتے انی اذبحک، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جو چاہوں گا، اے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن کاٹ رہا ہوں، وہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کاٹوں؟ آپ برا نہ مانیے گا لیکن پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، زمانہ اتنا خراب ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی باپ یہ خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کو بتائے تو بیٹا کہے گا، اے ابا سچ آ گئے ہو کیا؟ لگتا ہے 60 سال کے ہو چکے۔ ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے گا، مگر اے حسین، کیا بات، اے بغداد و اجمیر کی چھوچا اور بریلی اور مریرہ کو اپنے دل میں بسا کر مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا، ارے وہ اسماعیل کا جگر ہے، اسماعیل کا، وہ نبی ابن نبی ہے، نبی ابن نبی ہے، جگر اسماعیل دیکھو، عرض کرتے ہیں، یا اباتی، بابا آپ میرا خیال پوچھتے ہو، ارے مجھے میرے مولا کی قسم، یہ خواب کسی عبداللہ نے نہیں، یہ تو خلیل اللہ نے دیکھا، یہ صرف خواب نہیں، یہ رب کا اشارہ ہے۔ افعل، توجہ، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا ابراہیم کر دو، میری گردن کاٹ دو، جو تمہیں حکم ملا ہے کر دو، رہا سوال میرا، میں آپ کا بیٹا ہوں تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کرنے والوں میں؟ صبر کرنے والوں۔ اب تو صبر حسین کو پہچانو، مجھے آپ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو، توجہ چاہوں گا، وہ بھی حکم ذاتی یا ایسا حکم نہیں تھا کہ حضرت جبریل کے ذریعے کہلوایا گیا، خواب تھا. خواب جو ہے محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، مگر نبی کا خواب تھا. جھوٹا کیسے کہا ہے؟ اشارے غیبی. صرف خواب دیکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور نکل پڑا. توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ، دائیں بائیں سکتی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے. ہاتھ پکڑا اور مینا کی طرف چل پڑے. کہاں چلے؟ مینا کی طرف. ساتھ میں ماں کی ممتا بھی، پیچھے پیچھے حضرت حاجرہ تھے. زبان پر صدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حضرت اسماعیل کہتے ہیں واللہ اکبر اللہ اکبر. جناب ابراہیم کہتے ہیں وللہ الحمد. تکبیر تشریف بن گئی، یہ بھی یادگار بنا دی کہ جب جب ایام تشریق رہیں ضرور پڑھو تاکہ ابراہیم یاد آئے، اسماعیل یاد آئے. ارے جب ہمیں ایک مسلمان ہو کر حضرت اسماعیل کو اتنا یاد کرنا چاہیے کیونکہ وہ نبی کے دادا کے دادا کے دادا ہے، تو اس حسین کو ہم کتنا یاد کریں جو نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو. بات یاد حسین کی ہے، اس لیے میں نے عنوان میں صرف یاد حسین. میں یاد حسین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا، صرف یاد حسین. اور جو چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ لے کے آگے بڑھے. اب یہاں پر جس شخص نے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عبقری علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ ذرا پتہ نہیں. ایسے لوگوں کی سرکوبی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کر کے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب تک جتنے مفسرین ہیں سب نے کیے. کچھ گھٹیا اداروں کے، توجہ چاہوں گا، کچھ گھٹیا اداروں کے گھٹیا مولویوں نے ایک عجیب و غریب تفسیر گڑی ہے، خدا جانے اس کا ماخذ کیا ہے. حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملا. کہتے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جب لے کے گئے جناب اسماعیل کو، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ حسین کو یاد کرو تو یزیدیوں کا نام، بس آپ میں اشارہ کروں آپ سمجھ جاؤ. ہاں اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کو ایسی سمجھ دے کہ میں تھوڑا کہوں تم زیادہ سمجھو، تھوڑا کہوں تم زیادہ سمجھو. سنی بڑا تھا بندہ. توجہ چاہوں گا پوری زندگی لے کے آگے بڑھے، لے کے آگے بڑھے. اب وہ کیا لکھ رہا اپنی کتاب میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی، اس لیے ایک روایت ہے پٹی، آنکھ میں پٹی کی. اب اس کو دیکھیے اس نے کیا گھمایا ہے. اور حالانکہ ان کی جماعت کا بڑا قابل مفسر کہلاتا ہے. لکھتا ہے کہ آنکھوں میں پٹی اس لیے باندھی کیونکہ وہ باپ چھری چلاتے وقت کہیں ہاتھ ہل نہ جائے. توجہ چاہوں گا، چھری چلاتے وقت کہیں ہاتھ چھٹک نہ جائے، کہیں چھری چھنک نہ جائے، اس لیے آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا معصوم چہرہ، ویسے نبی معصوم ہوتا ہے، بچپن میں کتنا معصوم ہو، معصوم چہرہ کہیں میں دیکھوں، کہیں اس کی مسکان جو ہے میرے ارادے کو مزمحل نہ کر دے، توڑ نہ دے، اس لیے آنکھوں میں پٹی باندھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیبنٹ کے ایک زبردست بدلے جلیل، ان کی نورانی سینا کا ایک عظیم سیناپتی، ان کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول سننے والا ایک عظیم محدث اعظم ہند اپنے تفسیر قرآن میں پہلے پارے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نادان، آنکھ میں پٹی باندھنا ہی تو ابراہیم کا امتحان تھا. اب اس پر میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ میرا بھی نتیجہ سن. اتنا تو لکھ دیا دادا میاں نے کہ امتحان تھا. کیسا امتحان تھا وہ بھی سنو. آنکھ میں پٹی باندھنا یہی تو ابراہیم کا امتحان تھا. اگر آنکھوں میں پٹی نہ ہوتی تو بتاؤ قربانی ہوتی ہمیں کیسے ہوتی. واقعہ کیا ہے آپ جانتے ہو کہ چھری چلی، اسماعیل ہٹ گئے، ایک میڑھا عرش سے آیا، ماشاء اللہ آپ اتنے سمجھدار ہیں. ابھی میں نے ہانڈی میں پیاز رکھی، آپ سمجھیے کیا پکنے والا ہے.
توجہ چاہیے قربانی ہوتی کیسی عرش سے میڈھا آیا گردن میڈھے کی کٹی اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں اب اگر جناب ابراہیم آنکھوں میں پٹی نہ باندھتے تو یہ ٹرانسفر دیکھ لیتے اور یہی ٹرانسفر قربانی کو روک لیتا مطلب صاف ہے رب قدیر کی مشیت دیکھ کیا ابراہیم آنکھ میں پٹی باندھ کے چھری چلانا